طاہر عباسی، برکت خان اور ابو بکر پایلی کے علاوہ ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے مولانا صفات علی محمد زبیر، مولانا صفات علی محمد زبیر، جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں اور ان کی باتیں بہت غور سے سنا کرتے ہیں۔ اور سامعین کرام، آپ کو یہ بھی بتا دیں چل سب سے پہلے مگر مولانا صاحب کو لائن پہ لے لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبداللہ بھائی، ہم آپ تک اور اپنے تمام سامعین تک اپنا نیک جذبہ پہنچانا چاہیں گے کہ ہمیں آپ سب سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں ذکر کر رہا تھا لوگوں سے کہ مولانا صاحب سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، نہ صرف پیار کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے۔ وہی بات آپ نے بڑی اچھی بات کہی، جی ان سے ہمیں رغبت بھی ہے، عقیدت بھی ہے، احترام بھی ہے، خلوص بھی ہے، اپنائیت بھی ہے، سب کچھ ان کے ساتھ ہمارا ساتھ لگا اللہ ہوا ہے۔ تعالیٰ اس محبت کو اور قائم اور دائم خاص طور رکھے۔ پہ مولانا صاحب آپ جتنا وقت دیتے ہیں ہم لوگوں کو، خاص طور پہ اتنی محنت کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، خاص طور پہ صرف کہ لوگوں کو تک ایک مستند معلومات پہنچائی جائے، جی ہاں، ہم اس سب کی کی جتنی بھی کوشش، ستائش کی جائے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ مولانا صاحب کیا حال چال ہے؟ طبیعت کیسی ہے؟ پہلے تو حال چال پہلے پوچھ لیتے ہیں نا۔ الحمدللہ عبداللہ بھائی، ہم یہ جو محبت کرتے ہیں، اس محبت کے طفیل ہم دعا بھی کریں گے کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اور خاص طور پر کرونا وائرس کی وبا جو ہمارے سروں پر آئی ہوئی ہے، الہ العالمین انسانیت سے اس وبا کو دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ اچھا مولانا صاحب، وہ ماہ شعبان کی فضیلت، ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جی، اور اس کے بارے میں کچھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا، اس کے بارے میں آج ہم تھوڑی سی تمہیدی گفتگو رکھیں گے، تو اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ جی عبداللہ بھائی، ابھی ہم ماہ شعبان سے گزر رہے ہیں، چونکہ یہ مہینہ رمضان کی تمہید ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو زیادہ مناسب تھا کہ اس مہینہ میں بھی روزہ جیسی عبادت کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو، اور چونکہ ہمارے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول لا یفطر ویفطر حتی نقول لا یصوم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ رکھنا نہ چھوڑیں گے، اور آپ روزہ چھوڑتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں گے۔ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر الا رمضان وما رأيته اکثر صیاما منہ فی شعبان، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ آپ نے رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ رکھا ہو، اور میں نے آپ کو شعبان کے مقابلہ میں زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی بھی مہینے میں نہیں دیکھا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الترغیب کی یہ روایت ہے کہ وَكَانَ أَحَبُّ الصَّوْمِ إِلَيْهِ فِي شعبان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں روزہ رکھنا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ گویا ان روایات سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے اکثر دنوں میں روزہ رکھتے تھے، اور شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ماہ شعبان میں روزہ کی اس قدر پابندی کی بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ شعبان کے روزے سارے مہینوں کے روزوں سے افضل ہے سوائے رمضان کے، یہاں تک کہ حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ماہ شعبان کے روزے حرمت والے مہینوں کے روزوں سے بھی افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں اس قدر روزوں کا اہتمام کیوں فرمایا؟ ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کی آخر کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے،
چنانچہ سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کسی بھی مہینہ میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ یعنی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس کثرت سے آخر روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ چنانچہ آپ سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو نہیں دیکھتا کہ آپ کسی بھی مہینہ میں اتنا روزہ رکھتے ہوں جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ذاک شہر یغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان وہو شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین واحب ان یرفع عملی وانا صائم، کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے پاس اعمال پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے پاس میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں دو حکمتوں کی بنیاد پر زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ پہلی حکمت یہ کہ اس مہینے میں لوگ غفلت کے شکار ہوتے ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس وقت لوگ غفلت میں ہوں اس وقت عبادت کا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب کسی کام میں شرکت کرنے والے زیادہ ہوں تو اس کی انجام دہی آسان ہو جاتی ہے، اور جب اس میں شرکت کرنے والے کم ہوں تو اس کی انجام دہی طبیعت پر گراں گزرتی ہے، شاق گزرتی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الیہ، کہ فتنہ اور فساد اور مشغولیت کے وقت میں عبادت کرنا ہماری طرف ہجرت کے جیسے ہے۔ دوسری حکمت اس کی یہ ہے کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال بھی اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، اور بندے کے اعمال کی قبولیت میں روزہ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے سامنے تواضع ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، فروتنی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں زیادہ سے زیادہ روزوں کا اہتمام کرتے تھے، سبحان اللہ، اور لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کثرت سے روزے رکھتے تھے، حالانکہ آپ وہ ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اس مبارک مہینے میں روزے کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے، اس کا فیصلہ خود ہمارے سامعین کر سکتے ہیں۔ بلکہ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ صدقات و خیرات، تلاوت قرآن کا بھی اس مہینے میں کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ والے اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ سلمہ بن سہیل کہتے ہیں کہ اللہ والے کہا کرتے تھے کہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے، اور جب ماہ شعبان کی آمد ہوتی تو حبیب بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ ھذا شہر القراء، یعنی شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ اور عمر بن قیس الملائی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شعبان کے آتے ہی دکان بند کر دیتے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے یکسو ہو جاتے تھے۔ تو ہمیں عرض یہ کرنا ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے شعبان کا یہ مہینہ چونکہ رمضان کی تمہید ہے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزوں کا اہتمام کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی کثرت سے ماہ شعبان میں روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ شعبان کے روزوں کے فوائد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے روزے رمضان کے روزوں کے لیے مشق اور ٹریننگ کی حیثیت رکھتے ہیں، تاکہ کچھ دن پہلے روزے کا تجربہ کر لینے سے اس کی ادائیگی میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو سکے، اور پوری دل جمعی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھ سکیں۔ صحیح۔ اور جب رمضان کے
روزے کے لیے یہ روزے ٹریننگ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی شعبان کے روزے جب ٹریننگ کی حیثیت رکھتے ہیں تو ہم جس طرح اپنے دنیاوی کاموں کی بحسن و خوبی انجام دہی کے لیے ٹریننگ کورس کرتے ہیں تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کام کو انجام دے سکیں، تو اسی طریقے سے رمضان کی آمد ہے۔ اس سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ شعبان میں ہی اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ اطاعت الہی کے کاموں میں خود کو پیش رکھیں۔ رمضان سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہو اسے شعبان میں ہی اختیار کریں۔ رمضان میں کیے جانے والے کاموں کی لسٹ بنائیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سر پر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے اور انہوں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوتی ہے، بلکہ اس کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے اور وہ سوچتے رہتے اور ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ شعبان کے مہینے میں رمضان کے لیے ٹریننگ حاصل کریں، شعبان کو ٹریننگ کورس بنائیں اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے عبادات کا اہتمام کریں۔ پھر اس مہینے میں اللہ رب العالمین کے پاس اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس کے اکثر ایام میں روزے رکھیں تاکہ ہمارے اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ٹھہریں۔ اور اخیر میں ہم یہ بھی عرض کریں گے اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، جن بھائیوں اور بہنوں کے فرض روزے چھوٹے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان میں ہی ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لیں، کیونکہ یہ روزے جو چھوٹ گئے تھے کسی عذر کی وجہ سے آپ کے ذمے ہیں۔ رمضان کے آنے سے پہلے ان کی ادائیگی ضروری ہے، اور شعبان یہ موقع ہے چھوٹے ہوئے روزوں کے قضا کرنے کا بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم آمین۔ مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، بہت ہی مفصل اور بہت ہی مدلل بیان آپ کا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے، چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ واپس آئیں گے تو ہم کچھ کالرز بھی لیں گے اور کچھ سوالات بھی مولانا صفات علی محمد زبیر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے کریں گے۔ ہم ریکویسٹ کی اردو شاہ سے ایک دفعہ پھر آپ کا استقبال ہے، اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے۔ ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، میرے خیال میں لائن کٹ گئی ہے۔ جی ہاں، تو ایک سوال تھا، بڑا آسان سا سوال ہے مولانا صاحب، جی جی کہ وہ کہ اکثر بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے یا شعبان سے پہلے بھی کبھی جی جی کہ کچھ لوگوں کے میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں پیغام کے کہ بھئی اس تاریخ کو رمضان آ رہا ہے، اور رمضان کی آمد کی سب سے پہلے جو خوشخبری سنائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی، اور آپ بھی دوسروں تک اس خبر کو پہنچائیں۔ تو اس خبر کی کوئی حقیقت ہے مولانا صاحب؟ جی بالکل عبداللہ بھائی، بہت سارے بھائی دین کا علم نہ رکھنے کی وجہ سے اس طرح کا کام کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی کہ صرف رمضان کی پہلے خوشخبری سنانے سے جہنم کی آگ اس انسان پر حرام ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں جہالت پر مبنی ہوتی ہیں، اور اس طرح کی کوئی بھی بات نہ تو موضوع حدیث میں ہے، من گھڑت حدیث میں ہے، چاہے جائے کہ صحیح اور ضعیف حدیث میں پائی جائے۔ گویا کسی نے اس طرح کی بات کہی اور اس کو عام لوگوں نے پھیلانا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی بات اگر بغیر تحقیق کے منسوب کرتے ہیں تو سخت وعید بتائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تقول علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے میری طرف کوئی ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے نہیں کہا ہے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس لیے کوئی بھی بات بغیر تحقیق کے دوسروں تک فارورڈ نہیں کرنی چاہیے۔ بے شک بہت ہی مہنگی بات کی آپ نے مولانا صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عمران بول رہا ہوں۔ عمران بھائی، کیا حال چال ہے؟ کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟
آپ پوچھا کہ مجھے سوچ آتی ہے، ہوں سوچ حاوی ہونے لگتی ہے، پھر بےچینی ہونے لگتی ہے، بہت بےچینی، رستے سے بےچین ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مولانا صاحب آپ کو اس کا جواب دیں گے. جی تو بے چینی ہو جاتی ہے بس تھوڑا سا، یعنی وہ کہ ناٹ فیلنگ ویل محسوس کرتے ہیں بس نا، ایسا ہے کچھ. بےچینی ہو جاتی ہے، آواز بھی تھوڑی آتی ہے. ہاں ہاں کانوں میں، یعنی ایسا لگتا ہے کہ آواز آ رہی ہے، وہم. لگتا ہے دماغ میں آواز آ رہی ہے. ہاں وہی وہم ہے وہم. ہاں تو مولانا صاحب وہی پوچھنا تھا. مولانا صاحب ابھی بتا دیں گے آپ کو تفصیل سے. کیا کوئی وظیفہ ہے؟ مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو اس کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے عمران بھائی، خوش رہا کریں اور مسکراتے ضرور رہا کریے. آپ مسکراتے نہیں ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ طبیعت تو خراب نہیں ہے ہمارے عمران بھائی کی. جی بہت شکریہ عمران بھائی. جی مولانا صاحب وہ کچھ کہہ رہے تھے، پہلے عمران بھائی کا جواب دیتے پھر میں آپ سے جی کچھ سوالات عمران بھائی نے اس سے پہلے بھی پوچھا تھا ہاں ہاں اور ہم نے ان کے سوال کا جواب دیا تھا. آج بھی ہم ان سے کہیں گے کہ 3 کام کریں اور اس یقین کے ساتھ کریں کہ اسی میں آپ کے لیے شفا ہے. پہلے نمبر پر 5 وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی کریں اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں. 5 وقت کی نمازوں کی وقت پر پابندی کریں اور سنتوں کا بھی اہتمام کریں. دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں، اگرچہ 3-4 آیتیں ہی کیوں نہ ہوں، ڈیلی قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. تیسرے نمبر پر اذکار و اوراد کا اہتمام کریں. اگر یہ 3 کام کیا تو انشاءاللہ آپ کا پرابلم دور ہوگا. ہاں اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی رجوع کریں رابطے میں رہیں. اور ان سے بھی مشورہ لیں، کیونکہ کچھ نفسیاتی معاملہ بھی ہوتا ہے. روحانی علاج کے ساتھ ساتھ جسمانی علاج بھی کریں. اللہ رب العالمین آپ کو شفا عطا فرمائے گا انشاءاللہ. آمین اللہم آمین اللہم آمین. نہیں ہمارے عمران بھائی بتا رہے تھے کہ ان کا ڈاکٹروں سے بھی رابطہ ہے ویسے. الحمدللہ. اور مولانا صاحب سوالات کی طرف آتے ہیں. مشکل سوال تو نہیں، آج تو بہت آسان سے. تو نفاس کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ جی کس کی؟ نفاس کی کم سے کم مدت کتنی ہوتی ہے؟ کس چیز کی عبداللہ بھائی؟ نفاس کی بات کر رہے ہیں. ہاں نفاس. جی نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی پیدائش کے بعد جاری ہوتا ہے. اس کی کم سے کم مدت کی کوئی تحدید نہیں ہے. جب خون بند ہو جائے عورت کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ نماز روزے کی پابندی کرے. اس سلسلے میں بہت ساری بہنیں کوتاہی کرتی ہیں، حالانکہ جب ہی خون بند ہوا اگرچہ 10 دن میں ہو، نماز روزے کی پابندی ضروری ہو جاتی ہے. البتہ 40 دن آخری حد ہے. سنن ابی داؤد کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کانت النفساء تجلس فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 یوما، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاس والی عورتیں 40 دن تک بیٹھتی تھیں، یعنی 40 دن انتظار کرتی تھیں. یہ آخری حد ہے. اس کے بعد اگر خون آتا ہے تو سمجھیں گے کہ یہ بیماری کا خون ہے اور غسل کر کے نماز پڑھنا ضروری ہوگا. صحیح. اچھا مولانا صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. اپنے ریڈیو کی آواز بند کریں. ہاں جی السلام علیکم قاضی صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ کیا نام؟ الحمدللہ محمد سلیم ڈوڈی محمولہ سے بات. سلیم ڈوڈی بھائی کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ جناب، آپ کا بہت بہت شکریہ. الحمدللہ. مولانا صاحب سے ایک سوال ذہن میں آیا تھا، وہ ذرا بات کرنی تھی. ماشاء اللہ. اچھا یہ ڈوڈی کیا کسی جگہ کا نام ہے؟ نہیں، یہ ہماری سیالکوٹ میں ہماری کاسٹ کا ہی ہے. ماشاء اللہ ڈوڈی بھائی خوش رہا کیجیے. اچھا کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ کیا پوچھیں گے؟ پوچھنا یہ ہے کہ ابھی فرض نماز میں کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کیا جاتا ہے. صحیح. تو آیا نفل اور سنت میں بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو ہے یا نہیں، اس کے بارے میں پوچھنا تھا. بس ٹھیک ہے، ابھی مولانا صاحب تفصیل سے بتائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے ڈوڈی بھائی، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی جی مولانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ جی سلیم بھائی نے پوچھا ہے کہ فرض نماز میں غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کرتے ہیں، اگر نفلی نمازوں میں یا سنتوں میں بھی غلطی ہو جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں، جیسے فرض نمازوں میں غلطی ہونے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے، ویسے ہی نفلی اور سنت نمازوں میں بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے. اور سجدہ سہو بنیادی طور پر 3 حالتوں سے خالی نہیں. یا تو
شک ہو جائے یا کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے. اگر کمی ہو تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، زیادتی ہو تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، یا شک ہو یعنی 3 رکعت پڑھا یا 4 رکعت پڑھا دونوں میں شک ہے تو اس وقت سجدہ سہو کرنا لازم آتا ہے. صحیح. اچھا مولانا صاحب، وہ میں ذہن سے نکل گیا، اس شعبان کے سلسلے میں، ماہ شعبان کے سلسلے میں ہماری بات ہو رہی تھی تو اس کے اندر ایک صاحب نے سوال کیا کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد روزے نہیں رکھنے چاہیے، یا ایسا ہے کہ رمضان کی تیاری کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ نہ رکھیں تو بہتر ہے؟ ہاں ایسا ہے؟ جی، ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو اس کے بعد روزے مت رکھو. اس حدیث کو بعض علماء نے ضعیف قرار دیا ہے اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، البتہ اگر کوئی آدمی 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنا شروع کرتا ہے تو اس کے لیے ممانعت ہوگی. اگر کسی نے 15 شعبان سے پہلے بھی روزے رکھے ہیں تو اس کے لیے ممانعت نہیں ہوگی. ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بتایا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے مت رکھو. تو اس حدیث میں وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے نہ رکھو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شعبان میں، پورے شعبان میں روزے رکھے جا سکتے ہیں، البتہ 1-2 دن پہلے روزے نہیں رکھے جائیں گے تاکہ رمضان کے روزے کی تیاری کی جا سکے. صحیح، بہت اچھی بات. اچھا مولانا صاحب، ایک بہت آسان سا سوال ہے کہ بچے پر نماز کب فرض ہوتی ہے؟ جی، بچے پر نماز اس وقت فرض ہوتی ہے جب بچہ بالغ ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے. اس میں سے فرمایا ان الصبی حتی یحتلم، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. جب تک کہ بچہ یا بچی بالغ نہ ہو تب تک کہ اس پہ نماز فرض نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ بچے کو اور بچی کو بلوغت سے پہلے بھی اگر بچے یا بچی 7 سال کے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو نماز کا حکم دیں. اور 10 سال کے ہو جاتے ہیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی نماز ترک کرنے کی وجہ سے پٹائی کریں. سنن ابی داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 وفرقوا بینہم فی المضاجع، کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو ان کی پٹائی کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. یہ اس لیے ہے کہ نماز کی اہمیت کو سامنے میں رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے طور پر ماں باپ کو حکم دیا کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیں 7 سال سے ہی. اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم نہیں دیتے ہیں اور 10 سال کی عمر میں نماز ترک کرنے کی وجہ سے ان کی پٹائی نہیں کرتے ہیں تو ماں باپ گناہ گار ہوں گے، اگرچہ بچے پر یا بچی پر اب تک نماز فرض نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا مولانا صاحب. اور ایک سوال اور بھی ہے کہ کیا قرآن کی قسم اور کعبے کی قسم جو اکثر و بیشتر لوگ کھا لیتے ہیں، جی کیا کھا سکتے ہیں اس طرح سے وہ؟ جی، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، البتہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے. دونوں میں فرق ہے. قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا ہی کلام ہے. اور کعبہ کی قسم اس لیے نہیں کھا سکتے کیونکہ کعبہ مخلوق ہے. قاعدہ یہاں پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اللہ کے علاوہ کسی بھی مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. صحیح. جیسے
کوئی کعبہ کی قسم، باپ کی قسم، جان کی قسم، آنکھ کی قسم، کسی بزرگ کی قسم، کسی کی بھی قسم، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد کفر و اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا، سخت وعید ہے۔ اللہ اکبر۔ جی، اسی طریقے سے دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، کہ تم اپنے باپوں کی قسم مت کھاؤ، باپ کی قسم، ماں کی قسم، باپوں کی قسم مت کھاؤ، جو کوئی قسم کھانا چاہتا ہو اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے، کیونکہ مخلوق کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے کہا کہ اللہ کے کلام کی قسم کھائی جا سکتی ہے، یعنی قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، اس لیے قرآن کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ لیکن عام طور پر لوگوں میں یہ دو عادت ہوتی ہے کہ مصحف ہاتھ میں اٹھا کر کے قسم کھاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن بھی اللہ کا ہی کلام ہے۔ اللہ کو بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور مولانا صاحب ایک بہت ہی آسان سا سوال ہے کہ لوگ، یعنی آسان کا مطلب ایک عام فہم سی بات کروں گا میں، جی کہ لوگ کسی کی تعریف اگر منہ پہ کر رہے ہیں جی جی تو کیا اس کا کیا حکم ہے اسلام کے اندر؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اذا رأیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، کہ جب تم منہ پر تعریف کرنے والے کو دیکھو تو ان کے چہروں پر مٹی ڈال دو۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ منہ پر جھوٹی تعریف کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ البتہ اس سلسلے میں قاعدہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ تعریف کو سن کر کے پھولے نہیں سماتا اور اطراحٹ کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسے انسان کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسا آدمی ہے جس کی اگر حقیقی تعریف کی جا رہی ہے اور تعریف کی وجہ سے وہ اطراحٹ کا شکار نہیں ہوتا ہے، فریب میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، تو ایسے انسان کی حقیقی تعریف جو واقعی اس کے اندر کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو اس کے سامنے میں اس خوبی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف اوقات میں اس طرح کی خوبیاں بیان کی ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ شیطان جس راستے پر عمر کو دیکھتا ہے اس راستے کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یہ بھی ان کی خوبی تھی۔ سبحان اللہ، جی سبحان اللہ۔ مولانا صاحب بہت اچھا جواب دیا آپ نے، اور وہی کے بعد کہ وہی یہ جو سوال بڑا مشکل سے سوال تھا حالانکہ، مگر اس کی بڑی اچھا مفصل جواب دیا آپ نے، ماشاءاللہ، اچھا لگا۔ اچھا مولانا صاحب، وقت ہمارے پاس کیونکہ ختم ہونے جب زیادہ لگتا ہے تو پھر ہم نہ جانے کیوں دل چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ ایک دو سوالات اور بھی کر لیے جائیں۔ جی جی جیسے ایک بہت ہی آسان عام فہم سا ایک کسی نے سوال بھیجا تھا کہ لوگوں کے اس دنیا سے جانے کے بعد روحیں، تو یہ کہاں پہ ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے؟ جی، روحوں کے بارے میں اگر روح نیک ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو ان کا اچھے انداز میں استقبال ہوتا ہے اور ان کا نام علیین میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر قبر میں وہ روحیں لوٹا دی جاتی ہیں اور حساب و کتاب ہوتا ہے، اور اس کے بعد جنت کی نعمتیں ان کو ملنے لگتی ہیں۔ اسی طرح مومن کی جو روح ہوتی ہے، حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک پرندے کی شکل میں جنت کے درختوں میں لٹکی رہتی ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اپنے جسم میں پھر لوٹ کر کے دوبارہ اٹھائی جائیں گے۔ جبکہ کافر یا گناہگار جو جہنم میں جانے والا ہوتا ہے وہ مرتا ہے تو اس کی روح آسمان کی طرف لوٹائی جاتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا نام سجین میں لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اسے دوبارہ قبر میں لوٹا دیا جاتا ہے جس میں اسے سزا ملتی رہتی ہے۔ اور یہ جو زندگی ہے اس زندگی کو برزخی زندگی کہا جاتا ہے، جو دنیاوی زندگی سے بالکل الگ زندگی ہے۔ انعام کیسے ملتا ہے اور سزا کیسے ملتی ہے برزخی زندگی میں، اس کی کیفیت خود ہمیں نہیں بتائی گئی۔ بس مولانا صاحب آخر میں چلتے پہ دعا کی بات کریں گے تو کیا وہ، کیونکہ آج کل کے حالات بھی ایسے چل رہے ہیں، کرفیو کے حالات ہیں جی اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ جو بیچارے بے روزگار ہیں، خاص طور پہ ان حالات کے اندر جن کو مالی مشکلات کا، ذہنی مشکلات کا، بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ جی
اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو تمام بھائیوں اور بہنوں کے مسائل حل فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ پریشانی حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ بے روزگار ہیں، الہ العالمین غیب سے ان کے لیے حلال روزی کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بہنیں غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے نیک جوڑے کا انتظام فرما دے۔ الہ العالمین جو بھائی کرونا کی بیماری میں مبتلا ہیں یا کوئی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، جو بہنیں بھی کسی بھی لا علاج بیماری میں مبتلا ہیں، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم آمین۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔